لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيها خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اسی اکیلے رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین، اکیلا اور تنہا کل کائنات کا خالق، تمام جہانوں کا مالک، مشفق، مربی اور پالنہار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر، بالخصوص ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں. ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم علیہ. محترم حاضرین، یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن اسلام کے اندر بہت ہی عظمت اور اہمیت کا حامل ہے. ہفتے کے دنوں کا سردار یا ہفتے کی عید اس کو شریعت نے بتلایا ہے. عام دنوں میں سب سے افضل دن، اگر ہفتے کے دنوں کو دیکھا جائے، سال کے مکمل دنوں کو نہیں بلکہ ہفتے کے دنوں کو اگر دیکھا جائے تو ان ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر حدیث نمبر 854 کے تحت دو حدیثیں ذکر کی ہیں اور ایک اور حدیث 2789 کے تحت بھی ذکر کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے، جس کے اندر یعنی 3 حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں اس کے تعلق سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر یوم، سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن. اور بعض روایتوں میں سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے سب سے بہترین اور افضل دنوں میں سے یوم الجمعہ ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوا.
یعنی جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ یعنی عمومی طور پر ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بلکہ صحیح مسلم کی ہی ایک روایت کے اندر کہ آدم علیہ السلام کو کس دن، جمعہ کے دن میں کس وقت میں پیدا فرمایا، اس کا بھی ذکر ہے کہ جمعہ کے دن آخری گھڑی میں عصر کے بعد سے لے کر کے رات تک کے وقت میں، یعنی مغرب تک کے وقت میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور اس سے پہلے تمام مخلوقات کو اور کائنات کو اللہ رب العالمین رچا اور بسا اور پیدا کر چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات میں سب سے آخر میں پیدا فرمایا، اور وہ بھی جمعہ کے دن۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، اللہ نے زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو ان 6 دنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن میں عصر کے بعد آخری وقت میں مغرب تک کے وقت میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور یہ مخلوقات میں سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ تو کہنے کا اور اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ پیدا کرنا الگ چیز ہے اور داخل ہونا الگ چیز۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونا یہ الگ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، اور نبوت بھی سوموار کے دن عطا کی گئی، جبکہ آپ نبی 40 سال کے بعد ہوئے، اور آپ کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا۔ آپ کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن پیدا کیا، اسی دن جنت کے اندر داخل کیا، اور اسی دن جنت سے نکالا بھی، جمعہ کے دن جنت سے۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن جنت سے حضرت آدم علیہ السلام نکالے بھی گئے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور قیامت اگر قائم ہوگی تو وہ بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعہ کے دن کی۔ تو جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے اس دن کے تعلق سے خصوصی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ فرمایا جمعہ کی رات میں مجھ کے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ صرف جمعہ کے دن نہیں بلکہ جمعہ کی رات کا بھی عمل پیارے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ جمعہ کی رات میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اور جمعہ کے دن بھی اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کے دنوں میں آپ مخصوص سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ مخصوص صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، مخصوص صورتوں کے اس دن میں مخصوص طور پہ مخصوص طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن کے لیے کتنی اہمیت کی قدر تھی۔ بقیہ دنوں میں آپ جب کبھی پورے قرآن میں سے کوئی بھی صورت پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جمعہ کا دن آتا تو آپ مخصوص صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر یا سورہ انسان پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا اور عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں جمعہ کے دن کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اس کے مخصوص احکامات اسلام نے اور شریعت نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کے تعلق سے بیان فرمایا سورہ جمعہ، اور جمعہ کے نام سے ایک سورت ہی ہے قرآن کے اندر، سورۃ الجمعہ۔ یہ بھی اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کافی ہے۔ اس سورت کے آخری رکوع کے اندر آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے، امام ندا لگا دی جائے، جمعہ کا وقت ہو جائے، اذا نودی للصلاة نماز کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی چل پڑو۔
جبکہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں جمعہ کے دن جو حکم ہے یہاں اللہ نے تاکید کے طور پر فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ایک تو اللہ کا ذکر قرار دیا، جمعہ کی عبادت کو اللہ کا ذکر قرار دیا، اور دوسرا اس کے لیے جانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کہا فَاسْعَوْا، جلدی چلو، بلکہ بعض لوگ اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے لفظ میں فَاسْعَوْا، دوڑ پڑو، جبکہ عام نمازوں کے لیے آنے کا حکم یہ ہے کہ جلدی جلدی آپ نہیں آ سکتے ہیں، جلدی جلدی آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ خصوصی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آہستگی سے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا کرو، اور اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز میں صف میں شامل ہوا کرو۔ لیکن جمعہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خصوصی حکم اور خصوصی ڈائریکشن دیا، فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے اور ندا لگا دی جائے، جمعہ کا وقت ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اس کے لیے جلدی کرو، کوشش کرو اس کے لیے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو، کاروبار کو، لین دین کو، آپسی معاملات کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اس کو ختم کر دو، جبکہ تجارت کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، نبیوں کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے، اور اسلام نے اس کے اوپر ابھارا بھی ہے۔ لیکن جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو خصوصی طور سے جمعہ کے لیے خصوصی طور سے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور کاروبار کو، تجارت کو، بزنس کو چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے، یہاں نماز سے مراد جمعہ کی نماز ہے، جب نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں پر مفسرین کرام نے ایک باریک نکتہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے، کیونکہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یہ نہیں کہا کہ اپنے رزق کو تلاش کرو، اپنے کاروبار کو تلاش کرو۔ جب چھوڑنے کی باری آئی اسی آیت کے اندر تو کیا کہا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو، بیع کو، لین دین کو، تجارت کو، بزنس کو چھوڑ دو۔ لیکن جب اللہ نے تاکید کی جمعہ کے بعد تو کیا الفاظ استعمال کیے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کا لفظ استعمال کیا، فضل اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی جمعہ کے دن خصوصی طور سے ہم اور آپ کی اور انسانوں کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعہ کے دن پیدا کیا گیا۔ عصر کے بعد تجارت کرنے میں بڑی برکت ہے، خاص طور سے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور جمعہ کے دن ایک خصوصی گھڑی بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ جو شخص اس گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی دعا کرتا ہے، جو کوئی بھی دعا کرتا ہے، دین کی ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، کوئی بھی ہو، بھلائی کی جو بھی دعا ہے، جائز دعا ہونی چاہیے، جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ کون سی گھڑی ہے؟ جمعہ کے اندر بہت ساری گھڑیاں ہیں۔ جو پہلے شخص جمعہ کے دن آتا ہے، سب سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا، پھر اس کے بعد جو آتا ہے بکرے کی قربانی کا، پھر جو اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد کا مطلب یہ ترتیب نہیں ہے، وہ گھڑیاں ہیں۔ جو پہلی گھڑی میں آیا، پھر دوسری گھڑی، پہلی گھڑی کب سے کب تک آئی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جو دوسری گھڑی میں آیا اس کو وہ ثواب، جو تیسری گھڑی میں آیا، جو چوتھی گھڑی میں، یہ گھڑیاں مراد ہیں، یہ وقت مراد ہے، یہ ترتیب مراد نہیں ہے کہ ایک آیا پھر دوسرا داخل ہوا، تیسرا داخل ہوا، یہ گھڑیاں مراد ہے، کیونکہ لوگ تو لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، تو لمیٹڈ لوگوں کو پھر تو 5-6 لوگوں کو ہی ثواب ملے گا، باقی لوگوں کو نہیں ملے گا۔ نہیں، اللہ کا فضل بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ گھڑیاں مراد ہے یہاں، جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور سال میں ایک بار ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی 7 لوگ یا 10 لوگ بعض لوگ شریک ہو جاتے ہیں، سال میں ایک بار قربانی، اور یہاں ہر جمعہ کو آپ کو ثواب مل سکتا ہے اگر آپ پہلی گھڑی میں ہر جمعہ کو، اور سال میں 52 سے 53 اونٹ کی قربانیوں کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر دوسری گھڑی میں آئے تو گائے کی قربانی کا ثواب، اور تیسری گھڑی میں آئے تو بکرے کی قربانی کا ثواب یا بھیڑ کی قربانی کا ثواب،
اور اگر چوتھی گھڑی میں آئے تو مرغی کے برابر قربانی کرنے کا ثواب، اور اگر اس کے بعد والی گھڑی میں آئے تو انڈے کے برابر قربانی کا ثواب، یہاں تک کہ امام ممبر پر بیٹھ جائے۔ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ جو خصوصی ثواب ہے، یہ جو خصوصی فضیلت ہے جمعہ کی، اس کے بعد جو شخص مسجد میں آتا ہے وہ اس خصوصی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کا جمعہ صحیح ہے، اس کی جمعہ فرض ہے، جس طرح عام نمازیں فرض ہے اس طرح جمعہ بھی فرض ہے، اس کی فرضیت اس کے اوپر ساقط ہو گئی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر شخص جمعہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتا ہے، اور 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے۔ تو جمعہ کے دن جو فرض ہے عبادت وہ اس کی ادا ہو جائے گی، اور جو نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ اس گناہ سے بچ جائے گا، وہ گناہ بھی اس سے ساقط ہو جائے گا، لیکن خصوصی فضیلت جو ہے اس کی جو وہ اس سے محروم ہو جائے گا، خصوصی ثواب سے وہ شخص محروم رہ جائے گا۔ بہرحال جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، جب آخری اذان ہونے لگتی ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، فرشتے بھی امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے خطبہ سننا فرض ہے، عبادت ہے، خطبہ سننا چاہے آپ کی اپنی زبان میں ہو یا آپ کسی اور کنٹری میں گئے ہوں اس زبان میں خطبہ دیا جا رہا ہو عربی میں، پھر بھی آپ کو سننا، یہ خطبہ سننا بھی بات، جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں مطلب معلوم نہیں ہے، پھر بھی ہمیں پڑھنا ہے اور ان کو ادا کرنا، اسی طرح خطبہ کو بھی ہمیں سننا ہے، خطبہ سننا واجب ہے اور عبادت ہے۔ اور اس کے اندر خصوصی طور سے جو تاکیدیں احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جمعہ کے دن آپ کو خصوصی حالت میں اور حیات میں نہیں بیٹھنا ہے کہ گوٹ باندھ کر کے، جس کو کانپ کسنا بولتے ہیں، حبوا عربی زبان میں، کہ انسان اپنے گھٹنوں کو اوپر رکھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر باندھ لے، اس طرح بیٹھنے سے خصوصی طور سے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران منع کیا ہے، خطبہ کے دوران منع کیا ہے، بقیہ دنوں میں ایسا بیٹھنا منع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کے دن انسان نماز کے لیے آئے تو اپنی انگلیوں کو نہ چٹکارے یا اپنے انگلیوں کو انگلیوں کے اندر نہ داخل کرے، انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا بھی منع ہے، انگلیوں کو انگلیوں کے اندر داخل کرنا بھی منع ہے، اور انگلیوں کو چٹکارنا یعنی انگلی پھوڑنا، جیسے انسان انگلی پھوڑتا ہے، یہ انگلی پھوڑنا بھی درست نہیں ہے، جب انسان وضو کر کے آئے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اگر کوئی بات بھی کر رہا تو بھی آپ منع نہیں کرے، وہ اس کو آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو خطبہ شروع ہو جائے، جب خطبہ شروع ہو جائے تو آپ اس کو بات نہیں کر سکتے ہو، حتیٰ کہ بات کر رہا ہے تو اس کو روک بھی نہیں سکتے ہو، اس کو روک بھی نہیں کر سکتے، اگر روکے تو آپ کی جمعہ کا ثواب۔ اس کے علاوہ جمعہ کی اور بھی فضیلتیں ہیں، خصوصی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا حکم بیان کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا اور عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا وقت بڑا ہی مبارک اور خیر و برکت والا دن ہے، اور اس کے اندر ایک خصوصی عبادت ہے کہ مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اجتماعیت کو برقرار رکھے، ہمیں جمعہ کے مقاصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور سے مختصر خطبہ بھی دیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس بات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خطبہ عام خطبوں سے مختصر ہوتا تھا، عام خطبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من فقہ الرجل طول الصلاۃ وقصر الخطبہ، آدمی کے فقیہ ہونے کے لیے، سمجھدار ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہو اور اس کی نماز لمبی ہو، یہ فقیہ ہونے کی علامت ہے، آدمی کے سمجھدار ہونے کی علامت۔ اور جو لوگ لمبا خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو اکتا دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں، آج یہ بات سنتے جاؤ حدیث کی روشنی میں، میری اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص فقیہ ہے جو خطبہ کم دیتا ہے اور نماز زیادہ لمبی پڑھاتا ہے، اور جو اس کے برخلاف کرتا ہے وہ شخص جاہل ہے، فقیہ نہیں ہے۔ جو شخص لمبا خطبہ دیتا ہے اور نماز مختصر کرتا ہے وہ شخص فقیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں اور اچھے انداز میں لوگوں کو اس کی طرف رکھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔